اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کی اس دعا کو یاد کریں جسے مانگتے مانگتے شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دعا جو آپ نے تہجد میں مانگی تھی، وہ دعا جو آپ نے سجدے میں رو کر مانگی تھی، وہ دعا جو آپ نے کسی کو بتائی بھی نہیں، اور پھر دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، شاید سال بھی گزر گئے، لیکن وہ دعا ویسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے ابھی تک آسمان تک پہنچی ہی نہیں۔ اور آہستہ آہستہ دل میں ایک خاموش سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ، کیا آپ نے میری دعا سنی بھی تھی؟ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہے نا، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ شاید آپ کی زندگی میں سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا بھلا دی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو آپ کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ بھی سنتا ہے، اور وہ دعائیں بھی جو صرف آنسوؤں کی شکل میں بہتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم وقت دیکھتے ہیں، اللہ حکمت دیکھتا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہم وقت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ابھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہترین وقت پر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی چیز چاہیے، اللہ پاک جانتا ہے تمہیں حقیقت میں کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جب انسان کسی چیز کی بہت شدت سے دعا کرتا ہے نا، تو وہ پوری نہیں ہوتی، تو دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی ہے۔ دعا جاری رہتی ہے، لیکن یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہونٹ دعا کرتے ہیں، لیکن دل پوچھتا ہے کہ آخر کب؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر دعا قبول ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب لانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا فوراً پوری نہیں کرتا، کیونکہ ابھی آپ تیار نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک بڑے امتحان کے بعد عطا کرتا ہے، تاکہ جب وہ نعمت ملے تو آپ اس کی قدر بھی جان سکیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ چکا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات ماننا آسان نہیں، خاص طور پر اس انسان کے لیے جو برسوں سے انتظار کر رہا ہو، جو ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا مانگ رہا ہو، جو ہر رات اسی امید کے ساتھ سوتا ہو کہ شاید کل میری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آج آپ بھی ایسے ہی انتظار میں ہیں نا، تو اپنے دل میں یہ بات لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خاموشی اللہ کی بے خبری نہیں ہوتی، اللہ کی تاخیر اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، اور دعا کا دیر سے قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ دعا رد ہو گئی ہے، بلکہ بہت دفعہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کر رہا ہے۔ آپ شاید صرف ایک دروازہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری منزل دیکھ رہا ہے۔ آپ صرف آج کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اللہ پاک آنے والا کل کی راحت دیکھ رہا ہے۔ آپ صرف انتظار گن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ اس لیے آج اپنی دعا کو مردہ مت سمجھیے، آج اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دیجیے، آج اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، کیونکہ جس رب نے آپ کے دل میں دعا ڈال دی ہے نا، وہ اس دعا کو سننے والا بھی ہے، اور جس رب نے آپ کو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے نا، وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس کرنے پر مجبور نہیں۔ بس اس کا طریقہ، اس کا وقت، اس کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، جس دعا کو آپ بھولی ہوئی سمجھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے فیصلے میں اپنے بہترین وقت کا انتظار کر رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا، تو صرف دعا پوری نہیں ہوتی، دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ Because the prayer you think was ignored, Allah never forget it۔ تو میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں نا، اس ویڈیو کو سنتے آ رہے ہیں، تو شاید آپ کے دل میں بھی ایک ایسی دعا ہے جسے آپ نے سینکڑوں بار مانگا، لیکن آج بھی اس کا جواب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور شاید اسی وجہ سے کبھی کبھی دل خاموشی سے کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا میری آواز آپ تک پہنچی بھی تھی؟
لیکن ذرا رکیے، اپنے دل کو خاموشی کی طرف جانے سے پہلے ایک حقیقت سن لیجئے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی دعا راستہ نہیں بھولتی، کوئی بھی آہ فضا میں گم نہیں ہوتی، کوئی بھی آنسو بے مقصد نہیں گرتا، اور کوئی بھی سجدہ ضائع نہیں جاتا۔ ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی تک وہ تبدیلی نہیں آئی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف آج نہیں دیکھتا، وہ آپ کا آنے والا کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر آج آپ کو وہ چیز دے دی جائے تو شاید وہ آپ کے لیے خیر نہ ہو، اور اگر کچھ دیر انتظار کرایا جائے تو وہی چیز آپ کے لیے رحمت بن جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ٹرسٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یقین اس وقت آسان ہوتا ہے جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اصل ایمان تو اس وقت سامنے آتا ہے جب حالات ہمارے خلاف ہوں، لیکن دل پھر بھی یہی کہے کہ یا اللہ مجھے آپ کے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کبھی کبھی انسان اتنی دعائیں کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر اس بار بھی کچھ نہ ہوا تو، اور پھر آہستہ آہستہ دعا کم کر دیتا ہے، امید کم کر دیتا ہے، انتظار کم کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کم کرنا مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ دل کو مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ آپ کا رب آپ کی تھکن کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ آپ نے آنسو صاف کیے ہیں اور لوگوں کے سامنے مسکرا دیے، وہ جانتا ہے کتنی بار آپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، حالانکہ آپ اندر سے ٹوٹ رہے تھے، اور شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ انہی خاموش لمحوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا کر رہا تھا جو کسی کتاب سے نہیں مل سکتی، جو کسی انسان سے نہیں مل سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی قربت سے ملتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو غور سے دیکھیے گا، کیا آپ پہلے جیسے ہیں؟ نہیں نا، آپ بدل چکے ہیں نا، آپ پہلے سے زیادہ صبر کرنا جان چکے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، پہلے سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم صرف دعا پوری ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے دل کو تیار کرتا ہے، کیونکہ بعض نعمتیں صرف ان دلوں کو دی جاتی ہیں جو آزمائش میں پختہ ہو چکے ہوں، اور شاید اس لیے آج بھی آپ انتظار میں ہیں۔ یہ انتظار سزا نہیں، یہ انتظار تیاری بھی ہو سکتا ہے، تیاری اس خوشی کی جس کے بعد آپ کہیں گے کہ یا اللہ اگر مجھے پہلے مل جاتی تو شاید میں اس کی قدر ہی نہ کرتا۔ اس لیے اپنے دل کو بار بار یہ مت کہیے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ خود سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کام کر رہا ہے، اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے خاموش ضرور ہوتے ہیں لیکن خالی نہیں ہوتے۔ وہ تاخیر کرتے ہیں مگر محروم نہیں کرتے، وہ انتظار کرواتے ہیں مگر بھولتے نہیں، وہ آزماتے ہیں مگر تنہا نہیں چھوڑتے، اور جب وہ عطا کرتے ہیں تو انسان صرف نعمت نہیں پاتا بلکہ اپنے ہر آنسو کا مطلب بھی سمجھ جاتا ہے۔ اگر آج آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی نا تو ہمت مت ہاریے، اگر جواب دیر سے آ رہا ہے نا تو اپنا یقین کم مت کیجیے، اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تو چلنا مت چھوڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اس کی قبولیت کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ باقی ہو۔ یہ احساس ہر اس انسان کے دل میں آتا ہے جو برسوں سے دل میں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میری دعا قبول ہوئی ہے تو پھر اتنی دیر کیوں؟ شاید اس سے سوال کا جواب آپ کے دل کی سب سے بڑی بے چینی ختم کر دے گا، انشاءاللہ۔